کچھ لوگ سفر میں ملتے ہیں، 2 قدم چلے اور راستے الگ۔ کچھ لوگ نبھاتے ہیں ایسا، ہوتے ہی نہیں دھڑکن سے الگ۔ جس طرح مرنے والوں کے ساتھ ہمارے رویے اچھے ہو جاتے ہیں، کاش جینے والوں کے ساتھ بھی ہو جائیں تو لوگ جینا سیکھ جائیں۔ جنت خود ترسے گی تیرے وجود کے لیے اے انسان، ذرا چل کے دیکھ میرے نبی کے نقش قدم پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کی امیری صرف اس کے لباس میں ہو وہ ہمیشہ فقیر رہے گا، اور جس کی امیری اس کے دل میں ہو وہ ہمیشہ غنی رہے گا۔ کچھ حادثات انسان کو رب سے جوڑنے اور گناہ چھوڑنے کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ روشنی کی امید رکھو، مگر امیدوں پر زندگی مت گزارو۔ سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ تم کسی پر وہ عیب لگاؤ جو خود تم میں موجود ہے۔ بغیر محبت دیے ہوئے اپنی بات منوانا، اطاعت کرانا ظلم ہے، حرام ہے اور منسوخ ہے۔ جو جتنی بات سن سکتا ہے اس سے اتنی بات کرو۔ ہم جتنے دل خوش کرتے ہیں اتنی نیکی ہے، اور جتنے دل زخمی کرتے ہیں اتنی خامی ہے۔ مغفرت کمائی نہیں جاتی، مغفرت مانگی جاتی ہے۔ خوش نصیب انسان نصیحت کے چراغ کی روشنی میں زندگی کی تاریکیوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ ابتدا میں جس شخص سے فیض حاصل ہو اس کو آخر میں یاد رکھنا۔ جب آپ کو آخری استاد مل جائے تو پہلے استاد کو ضرور سلام کرنے جانا۔ اگر حقیقی محبت مل جائے تو مجازی محبت کو بھی تھوڑا سا سلام کر دیا کرو۔ اللہ کا بندہ صرف خبریں بتانے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے قریب کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ برائی وہ نہیں جو آپ کو ناپسند ہو، بلکہ برائی وہ ہے جو اللہ کو ناپسند ہو، اور نیکی وہ نہیں جو آپ کو پسند ہو، بلکہ نیکی وہ ہے جو اللہ کو پسند ہو۔ جن کا سوجھا نہ کچھ جواب ہمیں، ان سوالوں پہ ہنس دیے ہم لوگ۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اگر خیال کی اصلاح ہو جائے تو خوف دور ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی کی رحمت پر بھروسہ کر لیا جائے، اس کے فضل سے مایوسی نہ ہونے دی جائے تو خوف نہیں رہتا۔ اطاعت کیا ہے؟ خدا کی رضا پر راضی رہنے کا نام اطاعت ہے۔ اطاعت کا دائرہ فقط عبادت گاہوں تک محدود نہیں۔ محبت، اس ایک لفظ میں انسان کے خدا تک پہنچنے کا راز پوشیدہ ہے، اور اس ایک لفظ کے اندر ہی ساری کائنات ہے۔ آگ کے پانی اور دریا کے پانی میں صرف جذبات کا فرق ہوتا ہے۔ اپنے نفس کو مار دو، روح جیت جائے گی۔ جو آزمائش تمہیں اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش تمہارے لیے نعمت ہے۔ جس معاشرے میں سب چلتا ہو پھر وہ معاشرہ مشکل سے ہی چلتا ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے، کیا تم نے خیال کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بے فائدہ پیدا کیا ہے، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ بدترین احترام وہ ہے جو خوف کی وجہ سے کیا جائے۔ خلوص کی کوئی خاص زبان نہیں ہوتی، یہ دل میں محسوس ہوتا ہے اور آنکھوں میں جھلکتا ہے۔ تم زیادہ ترجیح ان لوگوں کو دیا کرو جو حق کی کڑوی باتیں تم سے کھل کر کہنے والے ہوں۔
حرام مال میں برکت نہیں ہوتی، کسی نہ کسی طرح ہاتھ سے نکل ہی جاتا ہے۔ جو کسی دوسرے کے کندھے پر سوار ہو، اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہوتا کہ شہر کتنا دور ہے۔ باادب آدمی بد نصیب نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کی بات زیادہ پر اثر ہوتی ہے جن کے پاس نصیحت کے لیے خوبصورت الفاظ کی بجائے خوبصورت کردار ہوتا ہے۔ سب سے الگ ہو کر انسان پھر بھی سکون سے جی سکتا ہے، مگر اللہ سے دور ہو کر صرف بے چینی اور مشکلیں ہی ملتی ہیں۔ غصہ قابل ترین انسان کو بے وقوف بنا دیتا ہے۔ مشکلات کا مقابلہ کرنے کا نام زندگی اور ان پر غالب آ جانے کا نام کامیابی ہے۔ کردار ہی ایک ایسی کتاب ہے جسے اندھے اور جاہل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ خود کو سمجھنا دانشمندی کی پہلی صفت ہے۔ غم اور مشکلات صرف اللہ کو بتایا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں جواب بھی دے گا اور تمہاری تکلیف بھی دور کرے گا۔ ہر وہ شخص جو آپ کی زندگی میں قدم رکھتا ہے، اس کے آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ کچھ لوگ آپ کو محبت کرنا سکھا دیتے ہیں، کچھ لوگ محبت نبھانا سکھا دیتے ہیں، کچھ صبر کرنا سکھا دیتے ہیں تو کچھ خواب دیکھنا، اور کچھ لوگ انہی خواب کو پورا کرنے کا حوصلہ دے دیتے ہیں۔ غصہ ہمیشہ بے وقوفی سے شروع اور شرمندگی پر ختم ہوتا ہے۔ بندہ بندے کے ساتھ نہیں، بندے کی عادتوں کے ساتھ رہتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنے آپ کو اس وقت تک انسان نہ سمجھو جب تک تمہاری رائے پر تمہارے غصے کا اثر رہے۔ عشق میں مرضیاں نہیں چلتی، جس طرح یار کہے بسم اللہ۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا، اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا۔ آپ فرماتے ہیں، ہر حالت میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے اس کو اس سے بدتر حالت میں نہیں کیا۔ اللہ کی تقسیم پر شکوہ کفر ہے۔ دنیا کی ساری مخلوق اس کے ہی خوان رحمت سے روزی حاصل کر رہی ہے۔ غم نہ کرو، کھوئی ہوئی چیز کسی دوسری صورت میں واپس مل ہی جاتی ہے۔ صبر بڑی قیمتی دولت ہے۔ صبر ایمان کا حصہ ہے۔ ایک ہی انسان کے بارے میں ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ڈسنے والا سانپ ہے، لیکن کوئی دوسرا اسے اپنا دوست خیال کرتا ہے۔ سانپ سمجھنے والے کی نظر میں اس کی برائیاں ہیں، دوست سمجھنے والے کے خیال میں اس کی بھلائیاں ہیں۔ ہر شخص میں کچھ برے یا بھلے اخلاق ہوتے ہیں، سو ہمیشہ کسی کے اچھے اخلاق پر نگاہ رکھنی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام والد کے نور نظر تھے، لیکن بھائیوں کی نظر میں برے تھے۔ اگر سونے کا اتنا ہی شوق ہے تو اللہ کے راستے پر سو، کہ شاید وہاں سے کسی اللہ والے کا گزر ہو اور وہ تمہیں غفلت کی نیند سے جگا دے۔ کائنات کے راز اسی پر کھلتے ہیں جس پر اپنی ذات کا راز کھل چکا ہو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، خوشی روح کا وہ مقام ہے جہاں آپ ہر چیز سے مطمئن ہو جائیں۔ اپنے غم کو غصہ نہ بناؤ، کیونکہ غم کو غصہ وہ بناتا ہے جو کسی تقدیر کو نہیں مانتا، جو کسی خدا کو نہیں مانتا۔ عروج کا نشہ اور زوال کے تھپڑ برداشت کرنا ہر کسی کے بس کا روگ نہیں۔ جو ماضی سے نہیں سیکھتے، ان کے نصیب میں اسے دہرانا لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ زندگی زیادہ پریشان ان کو کرتی ہے جو زیادہ آرام طلبی چاہتے ہیں، جبکہ زندگی کا مقصد اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتے ہوئے آخرت کو پرسکون بنانا ہے۔ جو انسان آپ کو آپ کی برائیوں کے ساتھ قبول کرے
آپ کی اچھائیوں کا حقدار بھی وہی ہوتا ہے۔ اپنی صلاحیتوں کو محروم لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کرنے والا غم سے نڈھال نہیں ہو سکتا۔ ایسی معصومیت کہ کوئی نیکی کرے، اللہ کو معصومیت پسند ہے۔ ایسی معصومیت کہ کوئی نیکی کرے اور وہ اسے اللہ کا احسان سمجھے، اللہ کی دی توفیق، اس کی عطا کردہ ہدایت، اپنا کمال، اپنا ضعف، اپنی طاقت نہ سمجھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انسان کی ہر سانس ایک قدم ہے جو اسے موت کی طرف بڑھائے لیے جا رہا ہے۔ روح کے جسم پر حاوی آنے کا نام دین ہے۔ جب بندے کی ہر سوچ اور عمل اللہ سے جڑ جائے تو یہ روح کے جسم پر حاوی آنے کی نشانی ہے۔ دنیا اہل دنیا کے لیے غرور ہی غرور، اور آخرت اہل آخرت کے لیے سرور ہی سرور، اور اللہ کی محبت عارفین کے لیے نور ہی نور ہے۔ محبت یہ ہے کہ اپنے بہت کو تھوڑا جانے اور محبوب کے تھوڑے کو بہت جانے۔ محبوب کے پاس جو کچھ ہے اسے بھی محبوب رکھو تو پھر بات سمجھ آئے گی۔ کردار انسان کا وہ حسن ہے جسے زوال نہیں۔ زندگی میں بہت سی باتیں امید کے خلاف ہوتی رہتی ہیں اور ہمیں ناقابل برداشت لگتی ہیں، مگر بہرحال انہیں سننا ہی پڑتا ہے، یہی زندگی ہے۔ محبت ڈھونڈنے والوں کو نہیں ملتی، محبت بانٹنے والوں کو ملا کرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص اللہ تعالی سے مدد چاہتا ہے، اللہ تعالی اس کی مدد ضرور فرماتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جب گناہ معاف ہو جائیں تو گناہ کی یاد بھی نہیں رہتی۔ سیدھا راستہ وہ ہے جس میں دو خیال نہ ہو اور بس ایک ہی راستہ ہو۔ اپنے آپ کو کسی بڑے مقصد کے لیے سمجھتے ہو تو چھوٹے جھگڑے بند کر دو۔ خود غرضی نے انسان کو تنہائی کی سزا دی ہے۔ جس انسان کو اپنے آپ پر اعتماد نہیں، وہ کسی مستقبل پر کبھی اعتماد نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی پسندیدہ آدمی کے قریب ہونے کا نام درود ہے، جبکہ یہ محسوس ہو کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے۔ ہر صاحب عمل جنت میں نہیں جاتا اور ہر گناہ جہنم میں نہیں جاتا۔ جو شخص مشکل وقت کے لیے جمع کرتا ہے اس پر مشکل وقت ضرور آتا ہے۔ ہم بے سکون ہو چکے ہیں کیونکہ ہم دوسروں کا سکون برباد کر کے سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دل سے کدورت نہ نکلے تو سکون کیسے حاصل ہو؟ اتنا تو معلوم ہے کہ ہم جلدی میں ہیں، ہمیں کس بات کی جلدی ہے یہ معلوم نہیں۔ انسان ایک بڑا راز ہے، اس کے ساتھ کبھی جھگڑا نہ کرنا۔ جو عمر میں بڑا ہو اس کا ادب کیا کرو، یہ بھی اللہ کا ایک راستہ ہے۔ فضل کی تلاش بھی فضل ہے اور فضل کا انتظار بھی فضل ہے۔ غریبی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک مایوس، ایک پر امید۔ مایوس غریب کفر کے قریب ہوتا ہے اور پر امید غریب ایمان کی بدولت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتا ہے۔ خالق کے خیال کو چھوڑ کر مخلوق کے خیال میں گم ہونے والا انسان دین اور دنیا کے خسارے میں رہتا ہے۔ اگر آپ دل کو اللہ کے لیے رکھ دو تو اس میں خواہش اللہ کے علاوہ نہیں آئے گی۔ غم عروج کا باعث بھی ہے اور زوال کا باعث بھی۔ علاج ظاہر کا ہو رہا ہے، پریشان انسان کا باطن ہے۔
دوزخ اس کے لیے ہے جو توبہ کے مقام پر اکڑ جائے۔ آپ وہ کام کرتے رہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ درود پڑھتے رہیں اور حضور پاک سے محبت کرتے رہیں۔ اس سے اللہ کی رحمت کو ویسے ہی جوش آ جاتا ہے۔ اگر اللہ مل جائے اور کہے کہ بول کیا چاہیے، تو آپ اس سے کہنا تیری رضا چاہیے۔ بزرگوں کی دعائیں اولاد کے ارادے بنتی ہیں۔ اگر تم اپنے اندر کی پرواہ کرو گے تو اللہ تمہارا باہر بھی بہتر کر دے گا۔ ساری دنیا کی مخالفت ایک طرف، اگر آپ خود اپنے مخالف نہیں۔ جن کے پاس واقعی علم ہے ان کا یہ رویہ ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے گناہگار شخص نہ صرف ظاہر کرتے ہیں بلکہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ گناہگار سمجھتے بھی ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، خدا تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہیں، لیکن میں نے خدا کا پسندیدہ راستہ مخلوق سے محبت چنا ہے۔ برائی سے بچنے کا سب سے طاقتور طریقہ یہ ہے کہ اچھے دوستوں کے ساتھ بیٹھا جائے جنہوں نے اپنا رخ خدا کی طرف موڑ لیا ہے۔ میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا، میں نے بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا۔ اگر ہم جان بوجھ کر کسی کا دل دکھاتے ہیں، اگر دانستہ کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو عبادتیں نمازیں کس کام کی؟ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہے تو یہ دیکھو کہ وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، مرنے سے پہلے مرنے کا راز ایسا ہے کہ جس نے سمجھ لیا وہ مر گیا، اور جس نے نہ سمجھا وہ مارا گیا۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ مارے جائیں اپنی خوشی سے مر جاؤ، بجائے اس کے کہ پکڑ کے لے جائیں ایسے بن جاؤ کہ وہ بلا رہا ہے تو ہم تو پہلے سے ہی تیار ہیں۔ اگر انسان ایسی تیاری کرے تو وہ زندگی اور یہ زندگی ایک ہی زندگی ہے۔ کسی کو دوست کہہ لینے کے بعد اسے کسی آزمائش سے گزارنا بددیانتی ہے۔ دوست کے ساتھ صرف ایک سلوک روا ہے اور وہ وفا ہے۔ وفا کرنے والے کسی کی بے وفائی کا گلہ نہیں کرتے۔ جب ہماری تمناؤں کے پاؤں چادر سے باہر نکل آتے ہیں پھر ہمیں سکون نہیں ملتا۔ اگر ایک عبادت گزار طبیب مریضوں کے حق میں صحیح نہیں تو اس کے لیے اس کی عبادت فائدہ مند نہ ہو۔ اللہ سے محبت کرنے والے ہر انسان سے محبت کرتے ہیں۔ من میں بسا کر خدا ڈھونڈتا ہے، وہ ہے تیرے اندر، تو کہاں ڈھونڈتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ذکر کرو اپنے رب کا سانسوں کے ساتھ، دل میں بغیر آواز نکالے عاجزی اور خفیہ طریقے سے صبح و شام ذکر کرو اور غافلین میں سے نہ بنو۔ گناہوں کی شدید ترین سزا یہ ہے کہ اللہ تمہارے دل سے ان کے برا ہونے کا احساس ختم کر دے۔ دنیا کی تاریخ میں کوئی کسی کے لیے اتنا نہیں رویا جتنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بخشش کے لیے روئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھے، یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ صدقہ مانگنے والے کے ہاتھ سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو پسند فرماتا ہے تو اسے دنیا سے اسی طرح بچاتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی آدمی اپنے بیمار کو پانی سے بچاتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں،
جس آدمی کے پاس دین کی راہ پر چلنے کے لیے نہ وقت ہے نہ مزاج، وہ اپنی ناکامی کے بارے میں اور کیا کہہ سکتا ہے؟ اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ مخلوق وہ ہے جس کا دل متکبر، زبان سخت، یقین کمزور اور ہاتھ بخیل ہو۔ اللہ کی مہلت کو اپنی طاقت نہ سمجھو۔ کسی لڑکے نے اپنے والد سے سوال کیا، مرد کو کیسے پتا چلے کہ وہ درست ہے یا غلط، کیونکہ کوئی بھی خود کو غلط نہیں سمجھتا؟ والد نے جواب دیا، جب تمہیں لگے کہ تمہاری بہن یا بیٹی کو تمہارے جیسا مرد ملے، سمجھنا تم درست ہو، ورنہ خود کو سدھار لو۔ جو منافق ہے وہ نماز کے باوجود بھی پسماندہ رہے گا۔ نماز اس کے باطن کو ناپاکی سے دور نہیں کرتی، صرف ظاہر کی بے حیائی ترک ہو جائے گی۔ نیکی کا نام لینا بھی نیکی ہے، نیک بات سننا بھی نیکی ہے، نیک مقام دیکھنا بھی نیکی ہے، نیک انسان سے ملنا بھی نیکی ہے، نیک لوگوں کا تذکرہ بھی نیکی ہے، نیک خیال بھی نیکی ہے، اور نیک علم بھی نیکی ہے، اور نیک عمل تو خیر ہے ہی نیکی۔ غصہ اس لیے آتا ہے کہ آپ اس انسان کی تربیت اپنے مزاج میں کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ہر انسان اپنا مزاج رکھتا ہے۔ اگر آپ دنیا دار ہو جائیں گے تو دنیا داروں کا گروہ مل جائے گا، کافروں کا گروہ مل جائے گا۔ اگر آپ میز پر تاش کے پتے رکھ دیں گے تو کچھ دیر بعد سارے کھیلنے والے آ جائیں گے۔ اگر آپ گھوڑے دوڑا دیں تو ریس لگ جائے گی۔ جیسے انسان آپ ہیں، آپ کو ویسے انسان مل جائیں گے۔ اگر آپ بزرگ ہیں تو آپ کو بزرگ ملیں گے۔